فرانسیسی صدر نے آبِ ہرمز بند کرنے کے امریکی فیصلے کو غلطی قرار دے دیا۔ میکرون نے کہا کہ اس اقدام کے بعد ایران کے موقف میں تبدیلی آ گئی ہے۔ خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ خبردار کیا کہ ایسے فیصلے سفارتی عمل کو نقصان پہنچاتے ہیں اور صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔ خطے میں استحکام کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ سیز فائر کا وقت ختم ہونے کے قریب مستقل امن کے لیے پوری دنیا کی نظریں پھر اسلام آباد پر۔ پاکستان کی ثالثی میں اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور کی تیاریاں۔ نائب صدر جے ڈی وینس کی سربراہی میں امریکی وفد پاکستان روانگی کے لیے تیار۔ ایران کی جانب سے بھی مثبت اشارے ملنے لگے۔ امریکی میڈیا کے مطابق جے ڈی وینس آئے تو ایرانی اسپیکر باقر غالباف بھی آئیں گے۔ ایران کو ہر صورت مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ بات چیت سے انکار پر سخت نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وارننگ، کہا ایران سے معاہدہ کرنے میں کوئی جلدی نہیں، یہ ایسا معاہدہ ہوگا جس پر پوری دنیا فخر کرے گی۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ معاہدے پر دستخط ہونے تک آبِ ہرمز کی ناکہ بندی ختم نہیں کروں گا۔ ایران کی بحری جہاز ٹوسکا پر امریکی حملے کی شدید مذمت۔ بحیرہ عمان میں جہاز ٹوسکا پر حملے کا الزام۔ ایرانی وزارت خارجہ نے عملے اور اہل خانہ کی گرفتاری کو یرغمالی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ سے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ بیان میں ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ خطرناک کشیدگی کے نتائج کا ذمہ دار ہوگا، اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔ ایران جنگ پر امریکہ کے اندر اختلافات اور دباؤ بڑھنے لگا۔ واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس کی عمارت کے اندر مظاہرے۔ امریکی پالیسیوں پر شدید تنقید۔ جنگ کے خلاف آواز بلند کی۔ درجنوں امریکی سابق فوجیوں اور فوجی اہلکاروں کے اہل خانہ کو حراست میں لے لیا گیا۔ تمام تر مشکلات اور فریقین کے ایک دوسرے پر تحفظات کے باوجود پاکستان کی امن کوششیں جاری۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور رابطوں پر زور۔ دونوں ممالک کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار سے چینی سفیر جانگ جائی ڈونگ کی ملاقات۔ امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار تاریخی کردار ادا کر رہے ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کہتے ہیں اس تاریخی کردار سے دنیا بھر میں سبز پاسپورٹ کی عزت ہوئی ہے۔ مرکز اور پنجاب دونوں ترقی کے میدان میں بڑھ چڑھ کر آگے ہیں۔ دوسرے صوبوں کو بھی پنجاب کی منصوبوں کی تقلید کرنی چاہیے۔ 15 سال سے خیبر پختونخوا میں ایک ہی حکومت ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت بتائے وہاں کے عوام کو سکھ کا سانس ملا۔ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات کسی صورت قبول نہیں۔ ٹرمپ مذاکرات کی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا آبِ ہرمز کی ناکہ بندی اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے صدر ٹرمپ خود فریبی کا شکار ہیں۔ 2 ہفتوں میں ایران نے میدان جنگ میں نئے پتے دکھانے کے لیے خود کو تیار کر لیا ہے۔ ایران کا اہم ہوائی اڈے دوبارہ کھولنے کا اعلان۔ تہران اور مہرآباد ایئرپورٹس پر پروازیں بحال۔ سول ایویشن اتھارٹی نے یزد، راشد، شیراز، ابادان، کرمانشاہ، ارمیا، گورگان سمیت دیگر ہوائی اڈوں کو بھی مرحلہ وار کھولنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لانے کے لیے اقدامات پر غور۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کی اصولی منظوری دے دی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اتھارٹی P3A کے ذریعے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نظام کو مزید شفاف اور تیز بنا رہے ہیں۔ ایران میں حکومت کے حق میں مظاہروں میں تیزی آ گئی۔ مظاہروں کے دوران اسلحہ بردار خواتین بھی سامنے آ گئیں۔ خرم آباد شہر کے مغربی علاقے میں ایرانی حکومت اور افواج کے حق میں عظیم الشان ریلی۔ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر شدید رد عمل۔ خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ ملک کے دفاع کے لیے تیار۔ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں مکمل۔ جڑواں شہروں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ وفاقی دارالحکومت میں ریڈ زون سیل۔ 20,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات۔ پنجاب پولیس کی اضافی نفری بھی طلب۔ مختلف علاقوں میں مشترکہ گرینڈ کامبنگ آپریشنز۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے الزام میں ایک شخص گرفتار۔ چینی صدر شی جن پنگ کی امریکہ اور ایران کے درمیان جامع جنگ بندی کی اپیل۔ عالمی برادری سے تنازعات کی تصفیے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ کہا فریقین کو طاقت کے استعمال سے گریز کرتے ہوئے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ عالمی توانائی اور تجارت کے لیے اہم گزرگاہ آبِ ہرمز میں معمول کی آمد و رفت کو ہر صورت برقرار رکھا جانا چاہیے۔ اسرائیل اور لیبنان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور جمعرات کو واشنگٹن میں ہوگا۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ، لیبنان اور اسرائیل کی حکومتوں کے درمیان براہ راست اور نیک نیتی پر مبنی بات چیت میں سہولت فراہم کرتا رہے گا۔ گزشتہ ہفتے اسرائیل اور لیبنان کے درمیان 1993 کے بعد پہلی مرتبہ براہ راست مذاکرات ہوئے تھے۔ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش دوسرے سال میں داخل۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے فضائی حدود کی بندش کا نیا نوٹم جاری کر دیا۔ بھارت کے لیے پاکستانی فضائی حدود 24 مئی 2026 کو صبح 5 بجے تک بند رہے گی۔ پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے مزید $1 ارب موصول۔ اسٹیٹ بینک نے دوسری قسط ملنے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان کو پہلی قسط میں $2 ارب 15 اپریل کو موصول ہوئے تھے۔
سے کسی بھی شخص کو گرفتار کریں گے جس کے بین الاقوامی عدالت سے وارنٹ نکلے ہوں۔ ہنگری کے وزیر اعظم پیٹر میگیار کا نام لیے بغیر نتن یاہو کو واضح پیغام، کہا بین الاقوامی فوجداری عدالت سے علیحدگی کا عمل بھی روکیں گے۔ لاہور میں اسپیڈو بس پر سوار لڑکی پر تشدد کرنے والا کنڈکٹر گرفتار، ملزم سجاد کے خلاف مقدمہ درج۔ انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے سے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ بلال اکبر نے واضح کر دیا کہ خواتین اور بچوں پر تشدد ناقابل برداشت ہے، ایسے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔